अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिनी फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा। अल्लाहुम्मा अंफ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यंफ़अुना व ज़िदना इल्मा। या अल्लाह, जो तूने हमें सिखाया इसके साथ नफा दे और हमें वो सिखा जो हमें नफा दे और हमारे इल्म में इज़ाफ़ा फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम सूरह अल इमरान की अगली आयत करेंगे इंशाअल्लाह। हमारा नया सबक इस वीक का। लास्ट टाइम हमने 76 आयत तक किया था। आज है 77 to 82 वर्ड मीनिंग्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना, बेशक, इन्ना बेशक, अल्लज़ीना वो लोग, यश्तरून जो लेते हैं। ये खरीदो फरोख्त दोनों के मानी में आता है। शीन र या इसका रूट वर्ड है। और इश्तरा आपको याद होगा सूरह बकरा में भी हमने पढ़ा था। कुरान में और जगह भी ये वर्ड आया है, तो इसलिए अब इसको बिल्कुल याद रखिएगा कि ये खरीदो फरोख्त दोनों के लिए आता है, यानी खरीदना या बेचना। बिअहदिल्लाही, अहद अल्लाह के, और दिए शुरू में तो बदले अल्लाह के अहद के। तो यहाँ ये बात हो रही है कि जो अल्लाह के अहद के बदले बेच देते हैं। व अईमानिहिम, आपने सिर्फ इतना ही लिखना है, बदले अल्लाह के अहद की। ये मैं आपके समझाने के लिए कह रही हूँ। व अईमानिहिम, और अपनी कस्मों के। या मीम नून इसका रूट वर्ड है। और अगर होता ना ईमान तो वो ईमान होता। ईमान का मतलब है कसम, खाली जेर जबर से मानी बदल जाता है, ख्याल रखिएगा। और अपनी कस्मों के, हिम अपनी, सामानन कलीला, पैसे थोड़े, सामानन कीमत, सामीम नून, और पैसे या कीमत कुछ भी कह ले, कलीला थोड़े। उलाइका, यही लोग, ला नहीं, खला का कोई हिस्सा, लहुम खला का पहले भी पढ़ा, सारे वर्ड से हमने पहले पढ़े। लहुम उनके लिए, फिल आखिरा आखिरत में, वला युकल्लिमुहुम अल्लाह, वला युकल्लिमुहुम, और ना कलाम करेगा उनसे अल्लाह अल्लाह। वला, और ना यंजुरू, वो देखेगा। नजारा से है ना, नजर होता है देखना, यंजुरू वो देखेगा। इलैहिम, तरफ उनके या उनकी तरफ, यौमल क़यामा, दिन क़यामत के। वला युज़क्कीहिम, और ना वो पाक करेगा उनको। वला हुम, और उनके लिए अज़ाबुन, अज़ाब है, अलीम, दर्दनाक। अब ये बात याद रखिएगा कि ला और ला में थोड़ा सा ही फर्क है। अब हम ला को ला नहीं पढ़ेंगे और ला को ला नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अगर ला है, लाम अलिफ है, तो उसका मानी है ना। अगर सिर्फ ला है तो वो ताकीद के लिए है, ठीक है। तो ला और ला का फर्क याद रखिएगा। दाल बत्ता, ला लिए, ये उसके लिए, ठीक है। अज़ाबुन अलीम, अज़ाब है दर्दनाक। व इन्ना, और बेशक, मिनहुम उनमें से, ला फरीकन, अलबत्ता एक गिरोह है। फिर देखें ला, यलबूना, वो मोड़ते हैं। यलबून होता है लाम भाव यार, इसका रूट वर्ड है मोड़ना। जैसे कभी कोई कहे लवी यदा का, उसका हाथ मरोड़ा, ठीक है। तो यलबूना वो मोड़ते हैं। अलसिनातिहिम, अलसिनातहुम,
سنا کہتے ہیں نا زبان کو، ہم ان کے، ٹھیک ہے. تو لسان بھی زبان کو کہتے ہیں، لام سین نون. تو لسان واحد ہے اور السنا اس کی جمع ہے. تو یلونا وہ موڑتے ہیں السنتہم اپنی زبانوں کو، یعنی زبان کو موڑ تروڑ کے کوئی جملے کہنا یہ یہود و نصارہ کی خاص عادت تھی. بالکتابی ساتھ کتاب کی، لتحسبوہ لی تاکہ، اب لی کا معنی آپ نے دیکھ لیا البتہ بھی ہے، لا کا معنی البتہ اور لی کا معنی تاکہ، تاکید کے لیے بھی ہے یہ. لتحسبوہ تاکہ تم سمجھو اس کو، یا واو ہو جو ضمیر ہے تو اس کو، تاکہ تم سمجھو اس کو، من الکتابی کتاب میں سے، وما اور نہیں، ہوا وہ، من الکتابی کتاب میں سے، وَيَقُولُونَ وہ کہتے ہیں، اور یقولون وہ کہتے ہیں، ہوا وہ، من سے، عند اللہ اللہ کے پاس سے ہے، وما اور نہیں، ہوا وہ، من عند اللہ وہ اللہ کے پاس سے، اور یقولون وہ کہتے ہیں، علی اللہ اللہ پر، الکذبہ علی اللہ الکذبہ جھوٹ، وہم حالانکہ وہ، اب یہاں معنی اور وہ بھی ہے لیکن ایک جملے کے حساب سے حالانکہ زیادہ بہتر ہے. اگر ہم کہیں گے اور وہ یعلمون جانتے ہیں تو یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم کہیں گے وہم حالانکہ وہ جانتے ہیں تو یہ ذرا زیادہ بہتر ہے کہ ہم چونکہ ایک بات کہہ رہے ہیں نا کہ وہ جان رہے ہیں کہ وہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. ماں کانا نہیں علی بشرن کسی بشر کے لیے، این یؤتیہ دے اس کو، اللہ الکتاب کتاب، خاص کتاب، یعنی الکتاب اللہ کا ہوا تو خاص کتاب قرآن مجید، والحکمہ اور حکمت یا حکومت، حکومت بھی تو حکمت سے ہی ہوتی ہے نا، والنبوت اور نبوت، ثم پھر نون با حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے، ثم پھر یقول وہ کہے للناس لوگوں کے لیے، کونو ہو جاؤ، یعنی سب ہو جاؤ، والف لگا ہوا نا تو جمع کے لیے کاف اور نون اس کا روٹ ورڈ ہے، عبادن بندے، ابد سے، لی میرے، من دون اللہ اللہ کے سوا، ولیکن لیکن کونو ہو جاؤ، ربانین رب والے، ربانی کہتے ہیں رب والے، یعنی جن کا جینا مرنا سب اللہ کے لیے ہو، جزا و سزا کی ہر لمحہ فکر رکھتے ہوں. زبان کی سب سے بڑی خصوصیت، ربانی کی جو سب سے بڑی خصوصیت ہے کہ اس کا فوکس صرف اور صرف رضا الہی ہوتا ہے اور توجہ انجام پر ہوتی ہے. ربانی کہتے ہیں اللہ والے، رب والے. بما بوجہ اس کے جو کن تم تھے تم، تو علمونا تم سکھاتے. اب یہ علمونا لام پر تشدید ہے، ویسے تو عین لام میم علم سے ہے یہ، لیکن جب لام پر تشدید آ گئی تو سکھانے کا معنی آ گیا. تو علمونا تم سکھاتے، الکتاب کتاب کو، وبما اور بوجہ اس کے جو، بیج لگاؤ نا تو بوجہ اس کے جو، کن تم ہو تم تدرسون تم پڑھتے، درس سے کہ تم پڑھتے. ولا اور نہیں، یا مرحکم وہ حکم دیتا تم کو، ان تتخذون کے تتخذو تم بنا لو، ملائکہ فرشتوں کو، والنبیین اور نبیوں کو، اربابا رب، رب کی جمع ارباب. تو اربابا یعنی وہ تمہیں اس بات کا حکم نہیں دیتا کہ تم فرشتوں یا نبیوں یا جو اس طرح میں اپنا رب بنا لو، شرک کرو. یعنی ایا مرکم کیا وہ حکم دے گا تم کو، ایا کیا وہ مرکم حکم دے گا تم کو، یا کیا وہ حکم دیتا ہے تم کو، بالکفر کفر کا، بعد اذن تم جب تم مسلمان ہو. یعنی کیا وہ تمہیں حکم دے گا کہ تم کافر ہو جاؤ، مسلم کرنے کے بعد غیر اللہ کی طرف تو نہیں بلائے گا نا. وَإِذْ اور جب اخذ اللہ لیا اللہ نے، میثاق پختہ
मुस्तहदन नबी नबियों से लमा अलबत्ता जो आतईतुकुम दूं मैं तुम्हें या मैंने दिया तुमको मिन किताबी किताब में से व हिकमा और हिकमत में से सुम्मा फिर जा आ जाए तुम्हारे पास रसूल एक रसूल मुसद्दिक़ुल लिमा तस्दीक करने वाला वास्ते उसके जो लिमा वास्ते उसके जो माअकुम तुम्हारे पास है लितुमिनुन अलबत्ता तुम जरूर ईमान लाओगे बिही साथ इसके वाला तंसुरुन और अलबत्ता तुम जरूर मदद करोगे उसकी काला उसने कहा आकरर तुम आ क्या अकरर तुमने इकरार किया या तुम इकरार करते हो व अखसुम और लिया तुमने या लेते हो तुम अला जालिकुम इस पर अला ऊपर और जालिकुम इस पर इसरी मेरा अहद इसरी कहते हैं एक ऐसा बोझ जो मुश्किल से उठा जाए तो अहद भी एक भारी बोझ होता है ना जो उनसे अहद लिया गया था तो ये एक भारी बोझ होता है इसलिए मेरा अहद कालू उन्होंने कहा अकरर न इकरार किया हमने औला फरमाया फशदू पस गवाह रहो व अना और मैं माअकुम तुम्हारे साथ मिन शाहिदीन गवाहों में से हो फमन तो जो कोई तवल्ला वाउलामिया इसका रूप वर्ड है मुंह मोड़ जाए फिर जाए बाद जालिका इसके यानी अहद लेने के बाद इकरार करने के बाद फिर जाए इससे फौलाइका तो यही लोग हुमुल फासिकून हम वो हैं अल फासिकून जो फासिक है यानी नाफरमान फासिक कहते हैं नाफरमान को कि अहद ले लिया पुख्ता अहद लिया आलम अरबा से अल्लाह ताला ने सबसे अहद लिया था ना कि तुम मैं ही तुम्हारा रब हुआ रब्बी तो उन्होंने कहा कि आप ही हमारे रब हैं लस्ता अलैकुम ठीक है तो यहाँ वो कहते हैं कि जब अहद कर लिया और अहद एक भारी बोझ है तो फिर अगर वो इससे फिर जाएंगे तो वो ही फिरेंगे जो फासिक है नाफरमान है सदक़ल्लाहुल अज़ीम ये हमारे आज के वर्ड मीनिंग्स है अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू आज की आयत की तफसील सूरह अल इमरान 77 to 82 आपको याद होगा पिछली आयत में हमने ये पढ़ा था कि यहूद की दीनी खयानत का जिक्र भी था उनकी माली खयानत का जिक्र भी था ये बात याद थी ना कि कोई ऐसे भी उनमें से अच्छे लोग भी हैं कि जो खजाने भी वापस कर देते थे और कोई ऐसे थे जो एक दिनार पर भी बेईमानी करते थे उन्हें खयानत करने पे आते थे इसी तरह आदि बिन हातिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि इस आयत में अमानतदार अहले किताब से मुराद नसारा हैं और खयानत करने वालों से मुराद यहूद हैं जो लोगों को बावर कराते थे कि अरबों का माल किसी तरह भी लेना जायज है क्योंकि ये लोग मुशरिक हैं और ये सरासर वो अल्लाह पर भी झूठ बांधते थे अल्लाह ताला ने कभी भी किसी का माल दूसरे के लिए गैर शरई तौर पर लेना जायज करार नहीं दिया ख्वाह वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम इसी तरह एक दफा साहबा कराम कहीं गए थे तो वहाँ जंग का ही कोई मौका था तो वहाँ उन्हें भूख लगी तो मुर्गियां और बकरियां जो दुश्मनों की थी उन्होंने पकड़ के ज़िबा की और खा ली तो बाद में उन्होंने उनसे पूछा कि ये तो ज़िम्मी लोग हैं तो हमारे ख्याल में ये कोई हर्ज नहीं तो इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया ये तो वही बात हुई जो अहले किताब ने कही थी कि हमारे लिए अरबों का माल हलाल है जब ज़िम्मी जिजिया देते हैं तो उनकी मर्जी के बगैर उनका माल हलाल नहीं यानी जब वो जिजिया दे देते हैं तो मुसलमान उनकी जानो माल के मुहाफिज हैं उनका माल नहीं खा सकते अब 76 आया में हमने शुरू किया कि जो कस्मों की बात हुई है कि वो क्या करते हैं
کہ کیوں نہیں خیانت کرنے والوں کا، اللہ رب العزت نے پھر اس کا جواب دیا کہ کیوں نہیں خیانت کرنے والوں کا ضرور مواخذہ ہوگا، ہاں جو شخص اپنا وعدہ پورا کرے اور پرہیزگاری اختیار کرے تو اللہ پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے، یہ واضح فرما دیا۔ یعنی حرام کردہ چیزوں سے بچ کر رہنے والا ہی اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ، اور کسی کا ناحق مال کھانا، کسی پر زیادتی کرنا، بہتان باندھنا، یہ سب ناجائز ہے۔ پھر 77 آیا جو آج ہماری آیات شروع ہوئی ہیں، بدعہدی اور جھوٹی قسمیں کھانے والوں کا بیان ہے کہ وہ لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے بدلے معمولی قیمت قبول کر لیتے ہیں، ان کا آخرت میں کوئی بھی حصہ نہیں۔ یعنی ایسے لوگ جو یہ سودے بازی کرتے ہیں کہ معمولی چیزوں کے لیے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں اور وعدے کر لیتے ہیں، تو ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور نہ ہی قیامت کے دن اللہ ان سے بات کرے گا اور نہ ہی ان کی طرف نظر رحمت کرے گا، یعنی دیکھے گا بھی نہیں ان کی طرف، اور انہیں گناہوں سے نہ پاک کرے گا، اس لیے ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ یعنی 3 چیزیں واضح فرمانی کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا عہد کیا تھا کہ ہم آپ کی صفات و تعلیمات کو لوگوں سے بیان کریں گے، جو کہ تورات اور انجیل میں تھی کہ آپ آئیں گے، پورا آپ کا انٹروڈکشن تھا۔ بعض جگہ یہ بھی ہے نا کہ وہ اپنے بیٹوں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے، لیکن انہوں نے ایسے نہیں کیا، اور اس عہد پر انہوں نے قسمیں گان دی، اور اب جھوٹی قسمیں کھا کر دنیا کی حقیقی قیمت، یعنی جو دیکھتے تھے کہ یہود جو ہیں کوئی سامنے والے کی جیب گرم ہے تو بس پیسہ کمانے میں لگ کے اور جھوٹ پہ جھوٹ بولتے جاتے تھے، اپنے اس عہد کو انہوں نے اپنی قسموں کو توڑ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے تو پھر ایسے بدعہد لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، یعنی پھر وہ یوں بھٹکتے رہیں گے۔ 78 آیا میں تعریف کرنے والے یہودی کی بات ہو رہی ہے کہ یہود میں کچھ ایسے بھی تھے جو تورات میں تحریف کر دیتے تھے، یعنی رد و بدل کر دیتے، بعض اوقات زبان کی ہیر پھیر سے ترجمہ بدل کر اصل مراد سے ہٹا کر کوئی اور بات کہہ دیتے تھے، تاکہ جو جاہل لا علم لوگ ہیں انہیں یہ پتا چلے کہ بات تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی نے کتاب میں واضح کی ہے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ دیکھیں کہیں ہوتا نا کہ درس گاہیں ہیں، سب کچھ ہے، تو یہ ایسا نہیں تھا کہ وہ غلط بات بتا رہے ہیں، تو لہٰذا یہ انہوں نے اپنی طرف سے باتیں گھڑ لی تھی، اور وہ اس بات کی نسبت بھی اللہ کی طرف کر دیتے تھے، یعنی پہلے تو جھوٹ بولتے تھے اور پھر چونکہ لوگ لا علم تھے تو انہیں بات بتا کے کہتے تھے یہ اللہ کی کتاب میں یہ لکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ پر یہ بہتان ہو جاتا تھا، انہیں پتا تھا کہ واقعی یہ شرعی بات نہیں اور جھوٹ اور بہتان ہے، لیکن بس دیدہ دلیری ڈٹائی کی وجہ سے اپنے گناہوں میں اضافہ کرتے جاتے تھے۔ پھر عیسائیوں کا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جھوٹ 79-18 آیات کریمہ میں عیسائیوں کی تردید کی گئی ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتے تھے کہ انہوں نے اپنے پیروکاروں کو اپنی عبادت کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے وحی، آسمانی کتاب اور نبوت جیسی نعمتوں سے نوازا ہو اور علم شریعت کا فہم بھی عطا کیا ہو، اس کے لیے یہ ممکن نہیں کہ لوگوں کو اپنی انبیاء یا فرشتوں کی عبادت کی طرف بلائے، اس لیے کہ یہ کفر سری ہے، سراسر کفر ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے خالص دین لے کر اس لیے مبعوث ہوا کہ لوگوں کو کفر کی راہ سے روکے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے یا جو ان کے نبی بھی آئے، بھلا وہ خود کفر کا ارتکاب کیسے کروا سکتے تھے؟ اس آیت کریمہ میں بشر کا لفظ استعمال ہوا، جس سے واضح ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک انسان تھے جنہیں نبوت کا رتبہ ملا، بھلا وہ معبود کیسے ہو سکتے تھے؟ انہوں نے بنا لیا تھا نا 3 خدا، حضرت مریم کو، حضرت عیسیٰ کو اور اللہ کو، تو انہوں نے اپنی طرف سے یہ سب گھڑ لیا تھا۔ حضرت اعظم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی نے یہ عہد دیا تھا اپنی قوم سے کہ اللہ کی کتاب سے روگردانی نہیں کرو گے،
اللہ کی رحمت سے ہمیشہ ڈرو گے، نماز کے وقت نماز ادا کرو گے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق. عام بچوں کو بھی ہم یہی تربیت دیتے ہیں نا، تو بھلا انبیاء کیسے ایسی تعلیم دے سکتے تھے؟ اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ عیسیٰ ایک انسان تھے جنہیں نبوت کا رتبہ ملا تھا، بھلا وہ معبود کیسے ہو سکتے تھے؟ پھر 81 آیا میں انبیاء علیہ السلام سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا اقرار، یعنی تمام انبیاء سے بھی یہ اقرار لیا گیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی آخر الزمان ہیں ان پر ایمان لائیں گے، اور ہر نبی نے ایسا ہی کیا. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ جب اللہ کسی کو کتاب و حکمت دے کر بلند مقام تک پہنچا دے، پھر اس نبی کے بعد جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر آ جائیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر ان کی پوری مدد کرنا. تمام انبیاء علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت اپنی امت کو دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف تورات اور انجیل میں بھی بیان کر دیے. اب اگر کوئی شخص خالی یہ سوچ کے کہ بھئی چونکہ ہم پہلے ایمان لائے تھے اور ان سے پہلی قوم ہے، اگر کوئی خامخواہ اپنی بڑائی جتائے تو یہ چیز قابل قبول نہیں ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت جب اپنی امت کو دے دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اور دوسرے انبیاء نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف تورات انجیل میں بھی ہیں. اب اگر کہ تمام انبیاء نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت تورات انجیل کے مطابق اور آپ کے تمام اوصاف جو تورات انجیل میں بھی تھے بتا دیے تھے اپنی امتوں کو. کوئی شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے، اگر کوئی شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرتا، انہیں نہیں مانتا، تو وہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے، اپنے ہی نبی چاہے عیسیٰ ہوں یا موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلانے والا ہوگا، جس کی اطاعت اور محبت کے وہ دعوے دار ہیں. یعنی بے شک وہ انہیں مانی، لیکن اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تو بس انہوں نے پھر زیادہ خلافی کی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ہی ان کے اپنے پیغمبروں کی اتباع اور پیروی کرنا تھا. دیکھیں یہ بھی تو کہتے تھے نا کفار اور یہ یہود و نصارہ کہ ہم تو ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں، تو قرآن میں فرما دیا گیا کہ وہ تو یکسو مسلمان تھے، وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی انہوں نے کی اور اللہ کے نبی تھے، انہوں نے کبھی شرک کو پسند نہیں کیا. تو تم لوگ کیسے ہی کہتے ہو کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین محمد ہی آ گیا تو تمام ادیان باطل ہو گئے. تو لہذا پھر اس کے بعد جو بھی صحت سے پھر جائیں گے وہ لوگ فاسقون نافرمان ہوں گے. یہ قرآن کا ارشاد ہے. یہ ساتھ میں انبیاء کو مخاطب کر کے در حقیقت ان کے امتیوں کو آگاہ کیا جا رہا ہے. انبیاء تو نہیں اس بات سے انکار کرتے تھے، کیونکہ عہد شکنی امتی ہی کر سکتے ہیں. انبیاء کی یہ شان نہیں کہ وہ کوئی عہد شکنی کریں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ کرتے. انہوں نے تو کی، لیکن آگے یہ یہود و نصارہ نے اپنے خود ہی دین بنا دیے اور اس طرح بات نہیں مانی، اپنی ہٹ دھرمی پر رہے، تو پھر یہی لوگ فاسق ہیں، نافرمان ہیں. اس کے بعد کی آیات سے اندازہ ہوگا کہ اللہ کا دین جو ہے وہ اسلام ہی ہے. اس کے بعد تمام دین اسلام آنے کے بعد تمام ادیان باطل ہو گئے، ختم ہو گئے. ٹھیک ہے، لیکن بس جو پھر ہیں تو پھر وہی ہے کہ وہ شرک کر رہے ہیں، اور قیامت کے دن ایسے ہی لوگ قابل گرفت ہوں گے. صدق اللہ العظیم. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم.